آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے حضرت شمس تبریز کے بارے میں، اور تحریر ہے جناب تسنیم بلگرانی کی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت شمس تبریزی حضرت امام جعفر صادق کے پوتے سید محمد علی طبرستان کے شہر ہجرت کر گئے اور وہاں محمد آباد نامی ایک بستی بسا کر رہنے لگے۔ بعد میں اس خاندان کے دوسرے لوگ قندھار، خراسان اور سندھ وغیرہ ہجرت کر گئے۔ اس خاندان کے ایک بزرگ عراق کے شہر سبزوار میں رہنے لگے۔ یہ لوگ خاندانی روابط اور اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے آپس میں ملتے جلتے ضرور رہتے تھے۔ ایک دوسرے سے بعد و طویل مسافت کا خیال کیے بغیر یہ لوگ قافلوں میں شریک ہو جاتے اور کوہستانی سلسلوں کو عبور کرتے اور میدانی علاقوں میں گرد و غبار اڑاتے اپنے عزیز رشتہ داروں سے جا ملتے۔ اسی خاندان کے ایک بزرگ خراسان سے سبزدار کے لیے چلے۔ سبزدار میں ان بزرگوں کے عزیز سید صلاح الدین نور بخش رہتے تھے۔ ان بزرگوں کا قافلہ سحر نمک کے کنارے خیمہ زن تھا اور یہاں سے سبزوار صرف 30 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ دوپہر کی تند و تیز ہوائیں لوگوں کے چہرے جلسانے لگی اور قافلے والوں نے اپنے مخروطی خیموں کے در بند کر کے مضبوط ڈوریوں سے باندھ دیے۔ ہوا کے تھپڑے ان خیموں سے ٹکراتے اور پھسل کر اوپر ادھر ادھر نکل جاتے۔ خطرناک موسم نے قافلے والوں کے حوصلے پست کر دیے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں پڑاؤ چھوڑیں گے۔ لوگوں نے خیموں کے اندر ہی ظہر کی نماز ادا کی۔ سعادات گھرانے کے بزرگ نماز ظہر پڑھ کر آرام کی نیت سے لیٹ گئے۔ ابھی وہ سو بھی نہ سکے تھے اور نیم قنوت کا عالم طاری تھا کہ انہوں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا وہ سبزہ میں اپنے عزیز سید صلاح الدین نور بخش کے گھر میں فروکش ہیں۔ صحن میں خاندان کے لوگ انہیں گھیرے بیٹھے ہیں۔ اسی وقت آسمان سے سورج نے حرکت کی اور وہ آہستہ آہستہ سید صلاح الدین نور بخش کے مکان کی چھت پر اترا چلا آ رہا ہے۔ ان کا خوف سے برا حال ہو گیا اور خواب ہی میں یہ سوچنے لگے کہ اگر یہ سورج واقعی نیچے آ گیا تو دنیا کا کیا حشر ہوگا، یہ جل بن کر راکھ ہو جائے گی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ سورج سید صلاح الدین نور بخش کی بیوی کی گود میں سما گیا۔ اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی۔ یہ بہت پریشان ہوئے۔ رات کو قافلہ سبزدار کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب یہ بزرگ صلاح الدین نور بخش کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہ خوشخبری سنائی گئی کہ ایک دن پہلے گھر میں لڑکا پیدا ہوا اور لڑکے کا نام شمس الدین رکھ دیا گیا ہے۔ ان بزرگوں نے صلاح الدین نور بخش کو اپنا خواب سنایا اور پیشگوئی کی کہ لڑکا بڑا ہو کر کوئی بہت ہی خاص مرتبہ حاصل کرے گا جس سے اس کی شہرت اور عظمت قیامت تک سورج کی طرح چمکتی رہے گی۔ شمس الدین کی پرورش ہوتی رہی اور جب ذرا سن شعور میں داخل ہوئے تو انہوں نے ان کے چچا عبدالحادی کے سپرد کر دیا گیا۔ عبدالحادی تفسیر، فقہ اور حدیث میں جواب نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے نہایت توجہ سے شمس الدین کی تعلیم و تربیت دینا شروع کر دی اور ایک قلیل مدت ہی میں شمس الدین نے علوم ظاہری و باطنی میں وہ مقام حاصل کر لیا کہ ان کے چچا عبدالحادی دنگ رہ گئے۔ 15 شعبان 560 ہجری میں پیدا ہونے والا یہ بچہ ابھی 19 سال کا بھی نہ ہوا تھا کہ باپ نے بدخشاں کا سفر اختیار کیا۔ یہ سفر کسی تجارتی مقصد سے نہیں اختیار کیا گیا تھا، کیونکہ یہ لوگ ان میں سے تھے جو دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھتے تھے اور جن کا ہر کام خدا کی خوشنودی کے پیش نظر انجام پا جاتا تھا۔ سید صلاح الدین نور بخش نے کسی سے سنا کہ بدخشاں اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ان سے ناواقف ہیں اور ان کے کان صدائے حق سے ناآشنا ہیں۔ انہوں نے بیٹے کو ساتھ لیا اور 579 میں بدخشاں روانہ ہو گئے۔ بدخشاں والوں نے ان کی آواز اور پیغام کو سنا اور آہستہ آہستہ مشرف با اسلام ہونے لگے، یہاں تک کہ تھوڑی سی مدت میں ہزاروں خاندانوں کو دین حق میں داخل کر لیا۔ جب یہاں کا کام ختم ہو گیا تو انہوں نے تبت کوچک کا رخ کیا۔ تبت کوچک کے لوگ بدھ مت سے تعلق رکھتے تھے۔ یہاں شمس الدین کے جوہر کچھ زیادہ ہی آشکار ہوئے۔ یہ اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ کر ادھر ادھر بستیوں میں نکل جاتے اور لوگوں میں دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہتے۔ گوتم بدھ کے پیرو بھی معمولی لوگ نہیں تھے کہ آسانی سے ان کی بات مان لیتے۔ وہ ان سے بڑی جرح بحث کرتے اور کوشش کرتے کہ ان مسلمان فقراء کو لاجواب کر دیا جائے، لیکن یہ انہیں لاجواب کر دیتے۔ نوجوان شمس الدین تبت کوچک کی ایک گھاٹی میں بیٹھے مناظر قدرت سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ان کے دل مالک حقیقی پر درود و سلام بھیج رہا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند
کر رکھی تھی اور دل ہی دل میں خدا کی شان بے نیازی اور خلاقی پر واہ واہ کر رہے تھے کہ اچانک انہیں چند آدمیوں کے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں سنائی دی۔ انہوں نے سامنے دیکھا چندر بدھ متی جسم کو کفن میں چھپائے کھڑے ہیں۔ انہوں نے حیرت سے سوال کیا، بابا کیا بات ہے، تم لوگوں نے مجھے تماشا کیوں بنا رکھا ہے؟ ایک بدھ بھکشو نے جواب دیا، ہم لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ تم لوگ یہاں کیا لینے آئے ہو۔ شمس الدین نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ تبت کوچک کے لوگ بے راہ روی اختیار کیے ہوئے ہیں اور ان کے کان صدائے حق سے بھی ابھی تک محروم ہیں، چنانچہ ہم لوگ یہاں یہی حالات انجام دینے آئے ہیں۔ بدھ بھکشو نے نفرت سے کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کوئی گمراہ ہیں اور تم لوگ ہمیں دین حق اختیار کرنے پر مجبور کرو گے؟ نہیں، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ دین میں جبر نہیں ہے۔ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ پھر ہم تم پر کس طرح دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ تم اپنا آبائی دین چھوڑ کر مسلمان ہو جاؤ؟ بدھ بھکشو نے تعجب سے پوچھا، پھر تم لوگ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ شمس الدین نے جواب دیا، اپنے رسول مقبول کی حیات طیبہ اور تعلیم کے بارے میں ہم تم کو بتانے آئے ہیں۔ اگر یہ باتیں تمہیں اچھی لگیں تو تم ان پر غور کرنا، ممکن ہے ان میں سے کچھ باتیں ایسی موجود ہوں جو کبھی تم کو کام دے جائیں۔ بھکشیوں نے پوچھا، کیا وہ باتیں ہمارے شاکیہ منی کی باتوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں؟ شمس الدین نے جواب دیا، اس کا جواب میں نہیں، خود دے لو گے، کیونکہ اگر میں کچھ کہوں گا تو تم لوگ یہ کہو گے کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے اپنے رسول کی بیجا طرفداری کر رہا ہوں۔ ایک بھکشو ذرا اور قریب آ گیا، اپنے رشی کی کچھ باتیں بتاؤ۔ شمس الدین نے کہا، پہلے تم ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہارے شاکیہ منی تمہیں کیا تعلیم دے گئے؟ بدھ بھکشو نے جواب دیا، ہمارے شاکیہ منی نے ہمیں بتایا کہ ہم ظلم و تشدد سے بچیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، جیو ہتیا سے بچیں۔ شمس الدین نے کہا، لیکن ہمارے رسول نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی ہمارا ایک دانت توڑے تو ہم اس کا ایک دانت توڑ سکتے ہیں، کوئی ہمارا ایک تماچا لگائے تو ہم اسے ایک تماچا لگا سکتے ہیں۔ بدھ بھکشو نے کہا، ہمارے شاکیہ منی نے بتایا کہ زندگی اور دنیا بیکار سی چیزیں ہیں، خواہشات کو ختم کر کے انسان ایک اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے، اور وہ شے جو نروان کہتے ہیں، خواہشات کو ختم کر کے پاک و صاف زندگی گزار کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شمس الدین نے کہا، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ لا رہبانیت فی الدین، ہمارے دین میں رہبانیت نہیں، دنیا میں رہ کر دنیا کو اس طرح ترک کرو کہ دنیا بے معنی نہ کہلائے۔ خدا نے اس دنیا میں جو کچھ پیدا کیا ہے ہم انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، اگر ہم اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ دنیا بیکار بنائی گئی ہے۔ دنیا میں رہو لیکن اس طرح کے دامن نہ آلود ہو، پانی سے دور رہ کر دامن خشک رکھنا کون سی کمال کی بات ہے؟ ہاں، پانی میں رہ کر آلودگی سے بچنا انتہائی کمال ہے۔ اس طرح دیر تک ان دونوں میں بحث و مباحثہ ہوتا رہا، اور جب یہ گفتگو بند ہوئی تو بدھ بھکشو مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی سابقہ زندگی اور مذہب پر قائم رہنے کا بڑا دکھ تھا۔ تبت کوچک سے فارغ ہو کر یہ کشمیر میں داخل ہو گئے۔ یہاں انہیں بڑی محنت کرنی پڑی۔ یہاں ایک قوم چنگل نامی آباد تھی جو آفتاب پرست تھی۔ اس قوم نے انہیں بہت ستایا، لیکن یہ لوگ بھی باز نہیں آئے اور ہمت نہیں ہارے۔ شمس الدین یہاں بھی پیش تھے، اور وہ اکثر و بیشتر چنگر قوم کے مذہبی رہنما کے پاس پہنچ جاتے اور اس سے باتیں کرتے رہتے۔ چنگر قوم کا یہ رہنما 60-65 سالہ ایک بوڑھا تھا، جس کی داڑھی قدیم چینیوں جیسی تھی اور جس کی پیشانی پر شکنے پتلی رسی کی لڑیوں جیسی نظر آتی تھی۔ اس کے دانت کچھ گر چکے تھے اور کچھ باقی تھے۔ ایک دن چنگل قوم کے بوڑھے رہنما نے شمس الدین سے کہا، تم میری قوم میں اپنا وقت بلا وجہ ضائع کر رہے ہو۔ کیا تم یہ یقین رکھتے ہو کہ اس دنیا میں کوئی چیز آفتاب سے زیادہ بڑی اور روشن ہو سکتی ہے، روشن اور باعظمت؟ شمس الدین نے جواب دیا، لیکن بابا، ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، سورج اس کے اربار کاروائی سے جا کر تم لوگوں اس کی عظمت اور طاقت کو مانتے ہو تو شوق سے مانتے رہو، لیکن میں تم سے درخواست کروں گا کہ اس معاملے میں ذرا غور و فکر سے بھی کام لو۔ بوڑھے آفتاب پرست نے کہا، میرے باپ دادا غلط نہیں تھے، اور انہوں نے جو مذہب اور عقائد اختیار کر رکھے تھے وہ غلط نہیں تھے۔ شمس الدین نے جواب دیا، لیکن بابا، یہ تم کیوں نہیں سوچتے کہ اگر یہ انداز و فکر دنیا کا ہر آدمی اختیار کر لے تو پھر دنیا کا ہر انسان سچا ہی نکلے گا، لیکن ہر بات صداقت اور عقل کے خلاف ہے۔
کہ اس دنیا کا ہر آدمی سچا اور دنیا کے ہر آدمی کے باپ دادا مستند ہو۔ عقل مندی یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح ایک ہی ڈگر پر چلتے رہیں اور عقل اور سوچ سے کام نہ کریں۔ آدمی کو عقل اس لیے دی گئی کہ عقل کے ذریعے کھرے کھوٹے میں فرق کرتا رہے، لیکن اگر انسان یہ نہیں کرتا اور محض باپ دادا کی راہ پر چلتے رہنے کو عقل کی کسوٹی پر کستا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اور جانور میں کوئی فرق ہی نہیں۔ بوڑھا رہنما سوچ میں پڑ گیا، کچھ توقف کے بعد بولا، اچھا پھر تم بتاؤ سورج سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ شمس الدین نے جواب دیا، رات کو وہ چادر جو سورج کے چہرے پر پڑ جاتی ہے اور سورج کی ساری توانائی روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ بوڑھا رہنما چونک پڑا، غصے میں بولا، اے جوان، ادب کرو، سورج کو یوں ذلیل نہ کرو۔ شمس الدین نے جواب دیا، میں آفتاب کو ذلیل کب کر رہا ہوں؟ میں تو اس کی حیثیت کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ بوڑھے رہنما نے اپنی آنکھیں بند کر لیا اور کسی سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد دریافت کیا، اور تم جس کی پرستش کرتے ہو وہ کیا ہے؟ شمس الدین نے جواب دیا، ہمارا خدا ہے جو ہمیں کسی کو بھی نظر نہیں آتا، لیکن وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس کے کان نہیں ہے لیکن وہ سنتا ہے، آنکھ نہیں ہے لیکن دیکھتا ہے، وہ ہر شے اور پوری کائنات پر محیط ہے، وہ ہر جاندار کو رزق پہنچاتا ہے، اس کی ایما پر ہوائیں چلتی ہیں، سورج اور چاند طلوع ہوتے ہیں، بیج نشوونما پاتے ہیں، پاکے زمین سے پودے کی شکل ابھارتا ہے، اور وہی ہے جو ان پودوں کو بڑھاتا ہے، ان سے پھل پھول پیدا کرتا ہے۔ اسی کے حکم سے انسان پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے لیکن وہ ہر شکل میں موجود ہے۔ بوڑھے رہنما پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا، پوچھا، کیا مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے؟ شمس الدین نے جواب دیا، تعداد نہ صرف بڑھ رہی ہے بلکہ بڑھ چکی ہے۔ دنیا کے دور دراز حصوں میں مسلمان پہنچ چکے ہیں اور پرانے مذہب ختم ہو رہے ہیں۔ اس مذہب کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو قبول کرنے والا ایک خدا کو سجدہ کر کے ہزاروں بتوں کے سجدے سے نجات پا جاتا ہے۔ بوڑھے رہنما نے کہا، تم لوگ کس طرح عبادت کرتے ہو؟ مجھے تو سکھاؤ۔ شمس الدین نے جواب دیا، پہلے تم اسلام قبول کر لو، پھر میں مذہبی ارکان بھی سکھا پڑھا دوں گا۔ بوڑھے رہنما نے ایک عجیب سا سوال کیا، مگر ذرا ایک بات تو بتاؤ، مسلمان ہو جانے کے بعد میرا مقام کیا ہوگا؟ کیونکہ اس وقت میں اپنی قوم کا رہنما اور پروہت ہوں، لیکن کیا مسلمان ہو جانے کے بعد بھی مجھے یہ مرتبہ حاصل رہے گا؟ شمس الدین نے جواب دیا، افسوس کہ اسلام میں ایسا کوئی دستور نہیں کہ آدمی اپنے حسب و نسب کی بڑائی سے بڑائی حاصل کرنے کا مستحق قرار پائے۔ یہاں تو پہلا کلمہ ہی یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہاں اللہ کی بڑائی اور عظمت کے آگے کسی کی بڑائی اور عظمت کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنی عزت کرانا چاہتا ہے تو یہ عزت اسے خدا کی نظر میں بھی حاصل ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی ذاتی کردار میں رفعت و عظمت پیدا کرے، زہد و تقوی سے بڑا بنے۔ تم اگر مسلمان ہو جانے کے بعد بھی بڑے رہنا چاہتے ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے عمل اور کردار سے بڑے بنو، اور اس اعتبار سے جو شخص بھی بڑا بن جائے گا اسے ان تمام لوگوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہوگی جو مسلمان ہونے سے پہلے حسب و نسب سے بڑے کہلاتے تھے۔ ان سچی باتوں نے بوڑھے رہنما کے دل پر بڑا اثر کیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی قوم بھی مسلمان ہو گئی۔ بدخشاں اور کشمیر میں شمس الدین 7 سال تک رہے اور یہاں اپنا کام ختم کر کے 586 ہجری میں سبز دار واپس تشریف لے گئے۔ ان کی عمر 26 سال کی ہو چکی تھی۔ وطن میں ان کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد 2 لڑکے پیدا ہوئے، ان میں سے ایک کا نام سید نصیر الدین اور دوسرے کا نام سید علاء الدین احمد رکھا گیا۔ یہاں پر ایک عجیب سا غلبہ ہو گیا اور وہ قلندر رانہ زندگی گزارنے لگے۔ اس حال میں نہ تو انہیں کپڑوں کا ہوش رہتا تھا نہ کسی اور بات کا۔ زبان و نظر میں ایسا اثر ہو گیا کہ جو زبان سے نکلتا فی الفور ہو جاتا، اور جس شے پر نظر ڈالتے اپنا اثر اس میں منتقل کر دیتے۔ شمس الدین نے اسی عالم میں سبزہ دار کو خیرباد کہا اور تبریز چلے گئے۔ تبریز انہیں بہت پسند تھا۔ تبریز سے ترکی کے شہر قونیا تشریف لے گئے۔ قونیا کے لوگوں نے ایک ننگ دھڑنگ شخص کو گلی کوچوں اور بازاروں میں چپ چاپ گھومتے پھرتے دیکھا، لیکن ان پر کوئی توجہ نہیں دی۔ شمس الدین بھی کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ یہ چلتے چلتے بازاروں میں دکانوں کے سامنے ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے اور دنیا داروں کو دنیا کے بھگوڑے میں الجھا دیکھتے رہتے۔ یہ ان سے کوئی بات تو نہ کرتے لیکن بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہتے، بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ انسان گلے گلے دنیا کے دلدل میں پھنس جائے۔ اس کوچے گردی اور بازار نوردی میں ایک دن وہ نہایت قابل شخص کے کتب خانے میں گھس گئے۔ یہاں ایک
دراز ریش عالم قیمتی لباس میں ملبوس اپنے بہت سارے شاگردوں کے سامنے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں چاروں طرف کتابیں ہی کتابیں نظر آئیں۔ استاد اور شاگردوں کے درمیان بھی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں منطق، فلسفی، الہیات، مذہبیات اور دوسرے علوم کی بے شمار کتابیں